اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی چشموں والے آپ کلاس سے باہر چلے جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ جو کالی ٹوپی والی، یہ کلاس سے باہر جاؤ، دروازہ بند کرو۔ وبعد، دروازہ بند کر دو۔ فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام إلى آخره۔ کل کا ترجمہ سمجھ آ گئے تھے عبارت کا؟ آج کی بحث سب سے پہلے وبعد کے متعلق ہے کہ یہ بعد کیا ہے۔ عموماً کتابوں کے اندر خطبوں میں آپ نے خطبے کے بعد اما بعد کا لفظ سنا ہوگا، جو فصل وغیرہ کے لیے آتا ہے۔ اس سے متعلق کچھ مباحث ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اما بعد سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ سب سے پہلے اس کلمے کو استعمال کس نے کیا؟ تو ایک قول یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام و فصل الخطاب قرآن میں جو ہے، سب سے پہلے باہر کوئی بچہ ہے اس کو اندر آنے دو۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کلمہ استعمال کیا، جیسا کہ امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الاسماء واللغات، آج باروالا نہیں ہے ہمارا؟ اچھا خیر ہے، اچھا اس کو اندر بلا دو یار، ایسی بار کھڑے بیچارہ، بول انسان بن جا۔ تو تہذیب الاسماء واللغات امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس بات کو لکھا ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری کے اندر، اور امام نووی نے شرح مسلم کے اندر، اور اس آیت کے تحت جو آپ تفسیر کھولیں گے تو جمہور مفسرین نے جو فصل الخطاب ہے اس کا معنی اما بعد لکھا ہے، کہ داؤد علیہ السلام کو یہ اما بعد کا کلمہ دیا گیا۔ تو پہلا قول تو یہ، اور یہی صحیح ترین قول ہے۔ اللہ۔ دوسرا قول قص بن ساعدہ، قاف سین، قص بن ساعدہ، کہ یہ سب سے پہلے یہ کلمہ اما بعد انہوں نے استعمال کیا۔ یہ افصح العرب تھے، بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے فصیح و بلیغ آدمی تھے۔ عجیب یہ ان کی 600 سال عمر ہوئی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو دیکھا ہے، عکاس کے بازار میں یہ خطبہ دے رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے ان کا خطبہ، ان کا بیان سنا، اور طبرانی کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب ان کا ذکر کر رہے تھے تو فرمایا کہ اس کی حلاوت ابھی تک میرے کانوں میں، وہ خطبہ اگرچہ میں بھول گیا ہوں لیکن اس کی حلاوت ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہی ہے اور کھل رہی ہے۔ انہوں نے اما بعد، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ دین ابراہیمی پر تھے۔ یہ عبد الکریم شارستانی نے الملل والنحل کے اندر لکھا ہے کہ یہ دین ابراہیم پر تھے، موحد فوت ہوئے۔ ان کا خطبہ بھی تاریخ میں ملتا ہے، بیانات، ایک دو کلمے جو اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں۔ من عاشا ماتا ومن ماتا فاتا، اور وما ہوا آتن آتا، اس طرح کے الفاظ اس خطبے کے ملتے۔ مشہور خطبہ ان کا پورا تفصیلی خطبہ، جس میں اللہ کی توحید، دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کی تیاری پر زور دیا گیا۔ تو قص بن ساعدہ تو اگر دین ابراہیمی پر ہے تو رحمہ اللہ ایک قول ہے کہ انہوں نے یہ کلمہ استعمال کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ کعب بن لوئی جو حضور علیہ السلام کے جد امجد ہے،
سب سے پہلے یہ انہوں نے استعمال کیا۔ اس پر کوئی فون آ رہا ہے بھائی، اس کا موبائل۔ اور ایک قول یہ ہے کہ حضرت صاحبان رحمہ اللہ، جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے زبردست خطیب تھے، ایک دفعہ ظہر سے بیان شروع کیا، عصر تک بیان کرتے رہے اور ایک ہی موضوع پر، اور بیچ میں 1 منٹ کے لیے بھی خاموش نہیں رہے۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اخطب العرب، عرب کا سب سے بڑا خطیب، تو انہوں نے کہا نہیں، اخطب الجن والانس، میں جنات انسانوں کا سب سے بڑا کیا ہوں، خطیب۔ ہم نے خطیب صاحب کو بلایا تھا، نام نہیں لیتا، تو ہمارے اسٹیج سیکرٹری بیچارہ طالب علم تھا، اس سے کہ انہیں خطیب ایشیا کہہ دیا۔ کیا کہہ دیا؟ تو خطیب صاحب ناراض ہوئے کہ میں تو خطیب یورپ ایشیا ہوں، میں تو یورپ بھی جا چکا ہوں فلاں بھی، تو میں خطیب ایشیا نہیں ہوں، میں خطیب۔ تو یہ بھی کوئی ایسے خطیب تھا، کہتے ہیں خطیب یورپ ایشیا، بلکہ جنات کا اور انسان دونوں کا مشترکہ خطیب تھا۔ صاحبان رحمہ اللہ، کتنے اقوال ہو گئے؟ ایک قول یہ کہ یعرب بن قحطان، یعرب، یا عین، یعرب بن قحطان، یہ عربوں کے جد امجد ہیں۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ عرب 2 آدمیوں کی اولاد ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے یعرب بن قحطان، ان کی اولاد ہیں۔ اور ایک روایت ملتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے یعرب بن قحطان تھے، تو پھر تو ایک ہی آدمی کی اولاد ہو جائیں گے۔ تو سلسلہ عرب انہی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یعرب بن قحطان، ان سے چلا عربوں کا۔ ایک قول ہے کہ یہ اما بعد یعرب بن قحطان نے استعمال کیا۔ کتنے ہو گئے؟ ایک یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا، ایک قول یہ ایوب علیہ السلام نے استعمال کیا، ایک قول یہ کہ آدم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ یہ 3 آخری کے اقوال بالکل ضعیف ہیں، یہ 5 اقوال ہی ملتے ہیں، ان میں سے پہلا قول سب سے مضبوط ہے۔ ایک شاعر نے ان 5 اقوال کو ایک شعر میں اس طرح جمع کیا ہے: جر الخلف اما بعد، یعنی اما بعد کے بارے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ من کان بادئا، جر الخلف اما بعد، من کان بادئا، کہ سب سے پہلے پڑھنے والا کون ہے؟ فخمسۃ اقوال، اس بارے میں کتنے اقوال ہیں؟ وداؤد اقرب، سب سے بہترین اور راجع اور نزدیکی قول داؤد علیہ السلام کے بارے میں۔ وَكَانَتْ لَهُ فَصْلُ الْخِطَابِ، جیسا کہ ان کو فصل الخطاب، جر الخلف اما بعد من کان بادئا فخمسۃ اقوال وداؤد اقرب، وَكَانَتْ لَهُ فصل الخطاب وبعدہ، اگلا شعر آخری، فقص، فصحبان، فقاب، فیعرب، یہ ان اشعار میں اس کو جمع کیا گیا۔ آپ نے نہیں بتایا اتنے دن کہاں تھے محمد بن قاسم رحمہ اللہ؟ بیمار تھے؟ یہاں جو ہے نا اکثر طلباء بیمار رہتے ہیں، اصل میں ایریے بھی ایسا نا، سوسائٹی کے ایریے ہے، نظر لگ جاتی ہے بعض اوقات، ہر قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، خیال بھی کیا قرآن جانے۔ یہ بات ہوگی سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ ان اقوال میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ صحبان رحمہ اللہ انہوں نے سب سے پہلے استعمال کیا، تو ملا علی قاری نے شرح شفا میں یہ لکھا ہے تطبیق میں کہ سب سے پہلے تو داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا، اور عربوں میں سب سے پہلے صاحبان رحمہ اللہ نے اس کو استعمال کیا امیر معاویہ کے دور میں۔ لیکن یہ قول تحقیق کے بہت بعید ہے، آگے انشاءاللہ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ مختصر یہ
کہ اما بعد کا لفظ خلفائے راشدین سے ملتا ہے؟ ابھی انشاءاللہ کے حوالے دوں گا کتنے لوگوں نے جمع کیا اس کو۔ چنانچہ تفسیر ابن کثیر میں روایت بھی ہے ابو بکر صدیق سے، اما بعد اوصیکم بتقوی اللہ۔ اور سلیمان بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے والد سے نقل کرتے سامورہ سے کہ میرے والد نے رسول اللہ کو خط لکھا، اس خط میں اما بعد لکھا۔ داؤد کی روایت، ابو داؤد کی روایت ہے، اور بھی حوالے دوں گا انشاءاللہ۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حضور کے بعد صحابہ میں سے کسی نے استعمال نہیں کیا اور صحابان نے سب سے پہلے استعمال کیا، داؤد علیہ السلام نے، یہ تطبیق یوں ہوگی کہ داؤد علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کیا اور صحابان نے خلفائے راشدین کے بعد سب سے پہلے استعمال کیا، یعنی عربوں میں، تو یہ قول تحقیق سے بعید ہے۔ تطبیق یوں ہو سکتی ہے کہ سب سے پہلے تو داؤد علیہ السلام نے استعمال کیا، عربوں میں سب سے پہلے یعرب بن قحطان نے استعمال کیا، اور پھر باقی جتنے اقوال ہیں کعب بن لؤی وغیرہ دیگر، ان سب نے اپنے اپنے قبیلے کے اعتبار سے سب سے پہلے اس کو کیا کیا، استعمال کیا۔ تو دیکھو سب اقوال میں بھی تطبیق ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا، دوسری بات کیا کرنی تھی اس میں؟ ہاں، اما بعد کا حکم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اما بعد خطبوں کے اندر، کتابوں میں اس کا استعمال تصنیفات میں مستحب بلکہ سنت ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری کے اندر کتاب الجمعہ اس کے تحت باب قائم کیا، باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد، باب من قال فی الخطبۃ بعد الثناء اما بعد۔ اس کے تحت 6 احادیث لے کر آئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد استعمال کیا۔ پھر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر لکھا ہے کہ ان 6 کے علاوہ حافظ عبداللہ، ایک شخص مشہور آدمی گزرے ہیں، ان کی کتاب الاربعین، یہ مجھے نہیں مل سکی، اس الاربعین میں قریباً 32 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے انہوں نے نقل کیا کہ انہوں نے اما بعد استعمال کیا۔ تو دیکھو، جس کو رسول اللہ نے استعمال کیا اور صحابہ کی اتنی بڑی تعداد اس کو روایت کری اور خلفائے راشدین بھی اس میں شامل ہو، تو اس کے استحباب اور سنیت پر کس کو کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن سے بھی اس کا استعمال اگر فصل الخطابی کو اما بعد کے معنی میں مانے ثابت ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کا ثبوت ہے، جیسے کہ بخاری نے 6 حدیثیں قائم کی لے کر آئے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے بھی ثابت ہے، جیسے کہ حافظ عبداللہ نے کہا رحمہ اللہ بحوالہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ اجماع بھی ہے کہ جتنے بھی آپ نے خطیب سنے ہوں گے ہر دور کے اندر وہ اما بعد استعمال کرتے، کتابوں میں اما بعد ہے، اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے۔ قیاس کا تقاضا بھی کیا ہے کہ خطبے کے بعد جو اصل مقصد ہے اس کے درمیان فصل لائی جائے کوئی نہ کوئی، کیونکہ خطبہ کے بعد جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں معنوی فصل ہوتا ہے، خطبہ کسی اور معنی میں اور اما بعد، اور معنوی فصل کے لیے لفظی فصل بھی چاہیے ہوتا ہے، تو اما بعد اس کے لیے لفظی فصل بن جائے گا۔ تو قرآناً بھی ثابت ہے، حدیث کے اعتبار سے بھی ثابت ہے، اجماع بھی اور قیاس بھی، تو ظاہر اس کے استحباب اور سنیت میں کسی کو کیا شک ہو سکتا ہے؟ احادیث سے جو ثابت ہوتا ہے وہ خطبوں میں ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تصنیف و تالیف کا دور نہیں تھا، لیکن ابن حجر عسقلانی نے اور علامہ عینی نے دونوں نے، یعنی فتح الباری اور عمدۃ القاری دونوں نے لکھا ہے کہ اس کا استعمال عام ہے، تصنیفات و تالیفات میں بھی اس کو استعمال ہے، اور یہی عرف چلا آ رہا ہے مصنفین کے ہاں، علماء کے ہاں۔ دو باتیں ہو گئی۔ موضع استعمال، اس کو استعمال کب کریں اما بعد کو، یہ اگر پہلے پڑھیں تو پھر چھوڑ دیتے ہیں، یہ تفصیلات پہلے پڑھیے۔ اما بعد کو عام طور پر درمیان کلام میں لایا جاتا ہے فصل کے لیے،
یعنی ما قبل کا ما بعد سے بالکل اس میں انقطاع و فصل و جدائی ہو ہر اعتبار سے، معنی مقاصد ہر اعتبار سے، اس کے لیے اما بعد لایا جاتا ہے۔ اس معنی میں یہ استیناف کے طور پر استعمال ہوگا جب درمیان کلام میں ہوگا، یعنی اما بعد کے بعد نیا کلام شروع ہوگا۔ یہ بھی جائز ہے اور عام طور پر یہ استعمال ہے تصنیف و تالیف میں۔ تبعیض کے لیے بھی لایا جاتا ہے۔ تبعیض کا کیا مطلب؟ مطلب اما بعد سے ما قبل اور اما بعد کے ما بعد جو کلام ہے اس میں کوئی ربط، کوئی یعنی اتحاد تو نہیں ہے، وہ جدا جدا ہے، لیکن بہرحال من وجہ ان میں کوئی نہ کوئی ربط ہے، کوئی نہ کوئی مناسبت ہے دونوں میں، تو پھر یہ تبعیض کے لیے وہاں استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ آپ کو ملے گا امام مسلم کے مقدمہ مسلم کے اندر جگہ جگہ بادو بادو بادو، جہاں وہ ایک بات ختم کرتے ہیں تو بادو کے ساتھ پھر نئی بات شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے۔ صدر کلام میں بھی لایا جا سکتا ہے، بالکل صدر کلام میں شروع میں۔ بعض نحوی کتابوں میں یہ بالکل صدر کلام میں، ابن ہشام کی کتابوں میں اما بعد صدر کلام میں ملے گا۔ اس کو لوگوں نے ناپسند کیا ہے، لیکن بہرحال اس کی بھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ یہ ذرا صدر کلام میں اس کو استعمال کرنا ذرا مناسب نہیں ہے۔ اگر جو اعتراضات اس موقع پر ہوئے ان کے جوابات ممکن ہو سکتے ہیں، بہرحال ہم اس تفصیلات میں نہیں جاتے۔ چوتھا ہے کہ تاکید کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اما اصل میں تھا کیا اما بعد؟ یہ دراصل شرط کے معنی کے لیے آتا ہے۔ اصل میں تھا مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ، اصل جملہ یہ تھا۔ مہما یعنی چشمے والی ہا کے ساتھ، یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ تو چونکہ یہ مقام اختصار ہے، طالب علم چاہتا ہے کہ ابتدائی باتیں اور تمہیدی باتوں کو جلد سے جلد ختم کر کے ہم مقصودی بات کی طرف آئیں، تو اس لمبے کلام کو مقام کی مناسبت سے اختصار کرتے ہوئے کس میں لے کر آگے؟ اما بعد، اس پورے جملے کو مہما یکن من شیء بعد الحمد والصلاۃ۔ تو مہما یہ مبتدا ہو جائے گا، یکن فعل من شیء بعد کو اس کا ظرف، اور آگے جو فا ہوگا وہ یہ خبر بن کے پھر مہما کے لیے مبتدا خبر متضمن بمعنی شرط، اور آگے فا کے بعد جو کلام ہوگا وہ جزا کے معنی میں جزا ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ تو اس کو اختصار کر کے اما لے کر آئے۔ چنانچہ قرآن جہاں پر بھی اما ہوگا تو اس کے بعد فا جزائیہ ہوگی۔ قرآن میں کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّ، دیکھو فا آیا ہوگا۔ اچھا، قرآن میں ایک موقع پر ہے وہاں فا نہیں ہے۔ قرآن میں کیا ہے؟ اکفرتم بعد، پیچھے کیا ہے؟ نہیں پیچھے سے پڑھو۔ عائشہ اما الذین کیا ہے؟ نہیں وہ تو دوسرا ہے۔ اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم، دیکھو یہاں نہیں ہے اکفرتم۔ تو اس میں ایک تعویل یہ ہو سکتی کہ فیقال یا معذوف ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آگے فذوق، اس کو جزا بنا سکتے ہیں۔ ایک تعویل یہ بھی اس طرح وہ تعویل نکال دیں۔ بہرحال یہاں ہم نے کام یہ کیا شارح عقائد نے کہ اما کو بھی حذف کر دیا، اور اما کی جگہ کیا لے کر آگے؟ واو لے کر آگے۔ مہما کی جگہ اما کا آنا یہ بھی خلاف قیاس ہے۔ اچھا، اما خود کیا ہے؟ ایک قول مطابق اما بسیط ہے، نحوی وہ منطقی بسیط، اور ایک قول ہے کہ اما مرکب ہے ان شرطیہ اور ما سے۔
پھر یہ ان اصل میں ان تھا، پھر اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے، چھوڑو۔ یہاں اما کو بھی حذف کر دیا اور خلاف قیاس اس کی جگہ واو لے کر آئے۔ ہم یہ تعویل کر لیں گے کہ جیسے اما اپنا تغایر کے لیے تھا تو واو بھی چونکہ تغایر کے لیے آتا ہے تو اس لیے اس کی جگہ کیا لے کر آگے واو، ورنہ قیاس کا تقاضا ہے کہ اما کے نائب مناسبت ہو رہی ہے نائب میں اور اصل میں، تو اما اور واو کی کوئی مناسبت نہیں، لیکن یہ کر لیں گے کہ واو عاطفہ بھی چونکہ تغایر کے لیے آتا ہے اور اما بھی ما بعد کو ما قبل سے جدا کرنے کے لیے آتا ہے، تو یہ تعویل ہو سکتی ہے۔ تو یہ اصل میں اما بعد تھا، کیا تھا؟ اور بعد کے اعراب کا آپ کو پتہ ہے 4 صورتیں، 3 صورتوں میں معرب ہے، ایک صورت میں کیا ہے؟ مبنی ہے۔ مضاف الیہ مذکور ہو تو معرب ہے، تنوین ہو تو معرب ہے مضاف الیہ کے عوض میں، اور مضاف الیہ معذوف ہو لیکن نسین منسیہ ہو بالکل جو ہے نا تو بھی کیا ہے؟ معرب۔ اور ایک صورت کیا ہے کہ معذوف تو ہو لیکن نسین منسیہ نہ ہو، ذہن میں موجود ہو، تو چونکہ بعد الحمد والصلاۃ حمد و صلاۃ ذہن میں موجود ہے تو اس موقع پر بعدو یہ کیا ہے؟ مبنی ہے۔ 3 صورتوں میں معرب اور ایک صورت میں کیا ہے؟ مبنی۔ آگے فا ہے، فإن، اس فا نے بھی مصیبت ڈالی ہوئی ہے۔ یہ فا کیا ہے؟ یہ فا کیا بلا ہے؟ آہستہ آہستہ ہم گیئر، ابھی گاڑی ہے نا نئی نئی روڈ پہ ڈلے تھوڑا مزے لینا، نئی نئی گاڑی تو بندہ ذرا مزے سے چلاتا ہے، صفائی بھی کرتے اس کی جو ہے نا سروس کے لیے بھی لے کر جاتے ہیں، پھر جب بہت چلا لیتے تو پھر یہ دبا دب دبا دب دبا دب۔ تو یہ فا کیا ہے؟ فا عاطفہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ عطف کی صورت میں ما قبل پر عطف نہیں ہو سکتا کہ ما قبل جملے حمد اور صلاۃ یہ انشاء ہے، اور ان مبنا یہ خبر ہے۔ انشاء اور خبر میں علی وجہ العتم انقطاع ہوتا ہے، تغیر ہوتا ہے، تبھی اس کے ایک دوسرے پر حمل نہیں ہو سکتا۔ عطف میں بھی اگرچہ تغیر ہوتا ہے لیکن من وجہ اتحاد بھی ہوتا ہے۔ عطف کامل انقطاع کو نہیں چاہتا، کچھ نہ کچھ تناسب ہوتا ہے، تو عاطفہ بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ فا تفسیریہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فا تفسیریہ ما قبل میں کلام مجمل کو چاہتا ہے جس کی تفسیر فا کے بعد ہوتی ہے، حالانکہ ما قبل میں کوئی ایسا مجمل ہے جس کے ہم ما بعد میں تفسیر بیان کر رہے ہوں۔ یہ فا سببیہ بھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ فا سببیہ اگر معلول پر داخل ہے تو ما قبل علت ہونا چاہیے، اور اگر علت پر داخل ہے تو ما قبل معلول ہونا چاہیے۔ ابشر فقط اتاک الغوث، اکلت فشبعت، اس کی مثالیں بن سکتی ہیں۔ پھر آپ کے فون آ رہے ہیں، بند ہو گیا، آپ کا نام سنتے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فا سببیہ بھی نہیں ہو سکتی، فا جزائیہ بھی نہیں ہو سکتی کہ ما قبل کوئی شرط نہیں ہے، اما ہے ہی نہیں، اور فا تفسیریہ بھی نہیں ہو سکتی، وہی ہم نے کہہ دیا۔ اور کوئی ہے فا؟ ہاں وہ بھی نہیں کہ پیچھے اس بھی کوئی مناسبت نہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ فا برائے توہم ہے، یہ کیا بلا ہے؟ ایک نئی چیز سن رہے ہو، ہے کہ نہیں یار؟ ہاں، فا برائے توہم، چشمے والی ہاں۔ توہم کہتے ہیں کہ دراصل مصنف یہ سمجھتے کہ میں نے ما قبل میں اما ذکر کیا ہے، اور ذکر وہ محذوف کو مذکور سمجھ لیتا ہے اور اسی پر قیاس کر کے آگے فا کو ذکر کر دیتا ہے۔ تو یہ فا توہم ہے، مصنف نے سمجھا میں نے پیچھے اما ذکر کیا لیکن ذکر نہیں کیا، تو یہاں اما معذوف ہوتی ہے، تو جب معذوف ہے تو آگے فا ہے۔ لیکن اس سے لوگ ناراض ہیں، یہ کہنا درست 2 وجہ۔ ایک تو مصنف کی طرف کذب کی نسبت ہے کہ مصنف نے پیچھے اما ذکر کیا نہیں اور وہ کہہ رہے میں نے کیا ہے آگے، اس لیے میں فا لے کر آ رہا ہوں، یہ تو مناسب نہیں ہے نا یار، تو علم کلام کا ماہر آدمی ہے، یہ تو اس کی توہین ہے۔ دوسرا کافیہ کی شرح رضی، آپ نے نام سنا ہوگا، 4 جلدوں میں ہم نے ثالثہ کے سال خریدی تھی۔ یہاں شرح یقین پڑھائی جاتی ہے یا کافیہ پڑھائی جاتی ہے؟
کافر. تو اس کی شرح مشہور شرح رضی. شرح رضی کے اندر فائے توہم کے لیے شرط یہ لکھی ہے کہ فائے توہم امر یا نہیں پر داخل ہوگا، ما قبل منصوب ہوگا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ، یا نہ امر ہے نہ نہیں اور نہ ما قبل منصوب ہے. لہٰذا ان دو وجوہات سے فائے توہم کی نہیں ہو سکتی. تو آپ لوگ پریشان نہ ہو، ہم اس کا علاج بتاتے ہیں، کوئی لمبا چوڑا علاج نہیں ہے، بس آسان. ویسے تو 2-3 قول نکل سکتے ہیں آسان آپ کے لیے، کیونکہ بعض حضرات اب پریشان ہو رہے، ٹائم بھی کم ہو رہا ہے. یہ فا جزائی ہے. فا کیا ہے؟ اور یہ واو جو نامراد ہے، یہ چونکہ مہما اما اور اما مہما کے بدلے میں ہے اور وہ شرطی ہے، تو آپ اس معنی میں یہ عاطفہ بھی ہو سکتا ہے. فا وہ کیسے کہ ٹھیک ہے ما قبل حمد اور صلاۃ کی انشاء ہے، لیکن اس کو اخبار و ثنا بھی بنا سکتے ہیں، یعنی اللہ کی حمد اور نبی کی تعریف ثنا اس کی خبر دے رہے، تو اخبار و ثنا کی قبیل سے اگر آپ بنا دیں. ایک فا اور بھی ہو سکتی ہے، فا عاطفہ اور عطف قصہ علی القصہ. عطف قصہ علی القصہ کیا ہوتا ہے کہ مختلف جملوں کا عطف کر دیا جائے مختلف جملوں پر بوجہ کوئی نہ کوئی مناسبت کے. تو ماقبل میں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر تھا، حضور علیہ السلام کی نبوت کا ذکر تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی عدالت کا ذکر تھا، اور فا کے ماں بعد یہی چیزیں آنے والی ہیں. فا کے ماں بعد جو جملے آئیں گے، جو قصے آئیں گے، ان میں یہی چیزیں بیان ہوں گی، تو یہ عطف القصہ علی القصہ کی قبیل سے ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی اس میں نکل سکتی ہے، لیکن بار ہم اس کو چھوڑتے ہیں، وہ پھر اس کے لیے پھر نئے قاعدے پہلے سمجھانے پڑیں گے. تو یہ جناب جی کچھ سمجھ آیا وبعد حضرت صاحب؟ وبعد فإن مبنی کچھ سمجھ آئے؟ میرے خیال میں اس پر اکتفا کر لیتے ہیں، آگے پڑھیں، ترجمہ بھی کر لیں، 12 تو ہو گئے، تو اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے. آپ ترجمہ اور عبارت پر لازمی غور کرنا، ترجمہ کم سے کم آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو پچھلے کل والے سبق کا ترجمہ آتا ہے سب کو؟ آ گیا؟ ٹھیک، ہاں بس باقی آج دیکھنا. اس ایک ایسی بات بتا دوں، اس اما بات کی 13,39,740 ترکیبیں ہو سکتی ہے. کتنی؟ 13,39,740. جیسے بسم اللہ کی 1800 ترکیبیں ہو سکتی ہے، اور ایک قول کے مطابق 2000 تک. بھائی لوگ کے بیٹھے ہوئے. ایک معتزلی گزرا تاریخ میں، ابو سہیل بشر بن معتمر اس کا نام ہے. اس نے اپنے اعتزال کے دفاع میں، اپنے عقائد کے دفاع میں 40,000 اشعار لکھے. کتنے؟ تاریخ میں نام ملتا ہے، انہوں نے کام کیے میرے کو. ابھی جیسے عبدالجبار معتزلی کی کتاب آئی، ہم نے منگوائی ہے، میرے پاس نہیں ہے، المغنی فی العقیدہ، 5 جلدوں میں، یہ آپ کے ٹیبل کے برابر ہے، لکھنے والے لکھتے ہیں. تو اس کی 39,700 ترکیبیں ہو سکتی ہیں. بہرحال سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام. اللہ کرے آپ لوگ کا ہاضمہ اس کو ہضم کر سکے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں.